تک کہ حزقیل کے پاؤں زمین سے اٹھ جائے، پاؤں زمین پر تک نہ رہے۔ حزقیل کے لیے خدا کا منصوبہ ہے کہ پانی ٹخنوں تک نہیں، گھٹنوں تک نہیں، کمر تک نہیں، سین تک نہیں، بلکہ خدا چاہتا تھا حزقیل اس پانی میں تیرنا شروع کر دے، اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جائے، اور پھر وہ میرے روح کے ذریعے سے جہاں موو چاہوں اس کو موو کراؤں۔ روح القدس کی معمولی کا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں زمین سے اٹھنے چاہیے، رہے ہم زمین پر ہی، لیکن ہماری لائف کے اندر، ہماری سوچوں میں، دعاؤں میں، پرستش میں، خدمت میں، عام زندگی میں ہم اس قدر معمور ہو کہ ہماری زندگی خدا کے روح سے روز بروز زراور ہو جائے۔ خدا کا بندہ پولس رسول اسی خط میں بیان کر 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کے پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے 3 باب 16ویں آیت کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے، پھر غور کیجئے گا، تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں دکھاتے ہیں، چرچ میں دکھاتے ہیں، اور ایک انسانیت جو آپ کے باطن میں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ بڑے بڑے زوراور شخص، بڑے بڑے سورما شخص اپنے اندر کے انسان کمزور نہیں، لیکن ایک عام سا نوکر دیکھ لیں، کوئی طاقتور بندہ نہیں ہے، وہ ایک نوکر ہے کسی گھر میں۔ پوطیفر کی بیوی نے کہا میرے ساتھ بدی کر، گناہ کر، لیکن یوسف اپنی باطنی انسانیت میں زوراور، خدا نے موسیٰ کا روح لیا، موسیٰ کی ہڈیوں میں بھی ہے کہ مردہ قبر میں رکھا تو مردہ ٹکرایا ہڈیوں سے، مردہ زندہ ہو گیا، لیکن پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو، خدا نے آپ کو مجھے موسیٰ کا مسا نہیں دیا، خدا نے آپ کو مجھے ایلیا کا مسا نہیں دیا، بلکہ خدا نے اپنے روح کا مسا آپ کو مجھے دیا۔ لکھا ہے وہ روح کسی کو ناپ ناپ کر، اب بعض لوگ کہتے ہیں اے خدا نے روح کا دگنا دے، بھائی روح کا دگنا دے نہیں ہے، یہ ببلیکلی رانگ چیز ہے، روح کا دگنا دے، روح کسی کو ناپ ناپ کر۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے 10 کلو روح مل گیا تو پاسٹر جو ہے 700 کلو مل گیا، ان کو 1.5 کلو مل گیا۔ خدا نے اپنا روح، جو روح پانی پر جنبش کرتا ہے وہی روح ہر ایماندار کے لیے لکھا ہے، وہی بھیجا گیا ہے۔ اب اس روح میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے زوراور ہو کر معمور ہونا ہے۔ اب اس کے روح کے لیول میں ہمیں بڑھنا ہے تاکہ روز بروز پاک روح کی معموری سے ہم معمور ہوتے ہیں، اور خدا کا پاک روح کا مسا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے۔ بائبل کہتی ہے، بڑی خوبصورت یاد لکھی ہے لوکا کے انجیل کی 4 باب نکالیے گا، اور یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جب یسوع مسیح فاسٹنگ میں تھا، لوکا کے انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھنا چاہوں گا، لوکا کی انجیل 4 باب پہلی آیت پڑھی کوئی بھی آگے سے۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں، کیا لکھا ہے؟ پھرتا رہا۔ لفظ لکھا ہے روح القدس سے بھرا ہوا، روح القدس سے بھرا ہوا، بیابان میں گیا، 40 دن تک فاسٹنگ کی۔ لیکن آگے جا کے نکالیے گا 4 باب کی 4 باب اور اس کی 4 میں کیا لکھا ہے، پڑھیے گا 4 باب 4 میں کیا لکھا ہے؟ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا۔ شکریہ، یہاں پر لکھا ہے 40 دن سے پہلے لکھا ہے روح سے بھرا ہوا تھا، اور جب 40 روز کے بعد بیابان سے باہر تو کیا لکھا ہے؟ روح القدس کی قوت سے پہلے بھرا ہوا ہے، لیکن جب فاسٹنگ کر کے باہر تو لکھا ہے قوت سے۔ یہ ہے قوت۔ ہمیں قوت کیسے ملے گی؟ فاسٹنگ میں ٹھہریے، دعا میں ٹھہریے، بائبل اسٹڈی میں ٹھہریے، پروسیس کریں، روح القدس کی قوت سے ہم نے بھرنا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، بہت دفعہ ہمارے اندر اس قدر خالی پن آ چکا ہے زندگیوں میں کہ شاید ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر روح کی معمولی کا لیول کہاں تک ہے۔ لیکن کسی خدا کے خادم نے بات کہی، اس نے فرمایا ہم اتنے برے نہیں جتنے ہم خالی ہیں۔
ہم اتنے برے اتنے ہم کیا ہے. اور یاد رکھیے جہاں خالی پن ہوتا ہے نا، کلام لکھا ہے جب بدبو نکلتی ہے اور جب گھر کو خالی دیکھتی تو کیا کرتی ہے؟ 7 بدبویں اور لے کر آتی ہے. اس سے پہلے کہ بیماریاں خالی گھروں پر بسیرا کر لیں، اس سے پہلے گناہ کی قوتیں خالی گھر میں بسیرا کرے، گناہ کی سوچیں، گناہ کی ہمارے ایسی بہکاوے کی سوچیں، ہمیں اس خالی پن کو بھرنے کے لیے روح القدس سے بھرنا ہوگا، روح القدس سے معمور ہونا ہوگا. حیران کن بات ہے کہ کس قدر پطرس پاکوں سے بھرا ہوا ہے کہ پطرس کا بدن تو بدن، اس کا سایہ بھی انائنٹڈ ہے. سایہ بیماروں پر پڑ گئے تو کیا کرتے ہیں؟ بیمار کیا کرتے ہیں؟ بدن تو بدن دور کی بات چھوڑے، پطرس کے سائے کے اندر بھی انائنٹنگ آ چکی ہے. بائبل کہتی ہے پولس کے بارے میں اس قدر انائنٹڈ بندہ ہے، رومال نکالا، بدن سے ٹچ کیا، کہا لے جاؤ، کیا کرو؟ بیماروں پر رکھو. لکھا ہے وہ رومال انائنٹڈ ہوتا ہے، بدرو گفتہ بدروہیں چیختی ہے اور بدن کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے بدن کے اندر سے انائنٹنگ کا فلو بہتا ہے. آج ہمارے اندر خدا کے پاک روح کا لیول کہاں تک ہے؟ بہت حد تک دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری کلیسیاں، خدام، لیڈرز سرد، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ کیا کرے گا؟ تمہیں آگ اور روح سے کیا کرے گا؟ آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. ہمیں ہر روز روح القدس کی انرجی سے بھرنا ہے. پاسٹر بینی ہی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہمیں کیوں پاکوں سے معمور ہونا ہے. اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک چوہے اور اژدہا کی آپس میں لڑائی ہو گئی. بہت بڑا اژدہا تھا اور چوہا بڑا عقلمند تھا. جب اژدہا اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا تو چوہا جلدی سے بھاگ کر اپنے بل میں داخل ہو جاتا، وہاں پر کیلے کے پتے کھاتا، پھر باہر نکلتا اور پھر اپنے دانتوں سے اس پر ایک وار کرتا، اور جب وہ وار کرنے کے بعد پھر بل میں بھاگ جاتا. وہاں کیلے کے پتے کھاتا، پھر نکلتا، پھر وار کرتا، پھر بھاگ جاتا. صبح سے شام تک جنگ چلتی رہی اور آخر کیا ہوا؟ شام کے وقت اژدہا وہاں مرا ہوا تھا. ریزن کیا تھا؟ چوہا عقلمند تھا، وار کر کے پھر بل میں جاتا، انرجی کھاتا، پھر باہر نکلتا، پھر وار کرتا، پھر اندر جاتا، پھر پتے کھاتا، پھر باہر آتا، پھر وار کرتا. ایمانداروں، اگر اژدہا کو مارنا ہے تو کمروں میں جائیے، انرجی پائیے، پھر باہر آئیے، وار کرے، پھر کمرے میں جائیے، انرجی لیجیے، آپ فتح مند ہو جائیں گے. کیوں کہا گیا تھا کہ جب تو دعا کرے دروازہ بند کر، کوٹری میں جا اور اپنے باپ سے کیا کر؟ پوشیدگی میں دعا کر. یسوع مسیح کی مثال دیکھ لیں، تمام دن منادی کرتا، رات کو کیا کرتا تھا؟ پہاڑوں پر کیا کرتا ہے؟ دعا کر رہا ہے. صبح پھر نکلا ہے، بدبوئیں آ گیا، یہ بھاگتی ہے، بیماریاں جا رہی ہیں، اندھ ہے، آنکھیں کھلتی ہے، لنگے چل رہے ہیں. پھر واپس آیا، پہاڑ پر گیا، جنگل میں گیا، کہیں پر بھی گیا، پھر انرجی دی ہے، پھر باہر نکلتا ہے. اور لکھا ہے جب لوگ اس کو چھوتے تھے تو کہتا تھا مجھ میں سے کیا نکلی ہے جی؟ قوت. تو قوت نکلتی تھی تو قوت پانے کے لیے پھر کمرے میں جاتا، پھر پہاڑ پر جاتا. تو ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اس زمین پر ہر روز پاک روح سے کیا ہے جی؟ لکھا ہے روح القدس سے کیا ہوتے جاؤ؟ معمور ہوتے جاؤ. پاک روح کی معموری پتہ کیا ہے؟ ایک خاتون پاک روح سے بھری ہوئی ہے، اس پر خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے، اس کے بطن میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور یہ خاتون پاک روح سے بھری ہوئی، پاک روح سے معمور ہے. اور جب یہ خاتون الشبا کے گھر میں جاتی ہے تو جاتے ہی کہتی ہے سلام، اور کچھ نہیں کہا اس نے کیا لفظ بولا تھا؟ سلام. الشبا کہتی ہے جیسے تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی ہے. اس کی سلام انائنٹڈ تھی، اس کی سلام میں بسا تھا، اس کی سلام میں قوت تھی. کہتی ہے جیسے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی ہے تو بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں کیا لکھا ہے؟ اور یوحنا کہتا ہے، مرکز کہتا ہے کہ یوحنا ماں کے پیٹ میں روح القدس سے بھر گیا. کیا ہمارے سلام میں ایسی انائنٹڈ ہے؟ کیا ہماری پریچنگ، ہماری گفتگو ایسی انائنٹڈ ہے؟
لکھا ہے کہ جب تم کہو تو وہ ایسا ہو کہ وہ کلام ہو. ہماری گفتگو انائنٹڈ ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے پاکستان وزیر آباد میں پروگرام تھا، ایک بڑے اچھے ورشپر پاسٹر بشیر شاہ ورشپ کر رہے تھے. ایک بندے میں بدرو حاصل ہو گئی اور وہ بدرو والا بندہ کافی طاقتور تھا. وہ بندہ بھاگتا اسٹیج پر آ رہا تھا. تو میں بائبل کو تھوڑی اسٹڈی کر رہا تھا. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں الرٹ ہو گیا کہ تو شخص میری طرف آ رہا ہے. لوگوں نے اس بندے کو پکڑ لیا. وہ شخص کہتا ہے مجھے کہتا ہے پادری یہاں سے باہر جا نکل جائے، یہاں سے چھوڑ دے اس جگہ. تو میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. تو عوام ساری گیت گا رہی ہے. تو میں نے خدا سے دعا کی. میں کہ خدا بول یہ بندہ تو اس میں بدرو ہے. تو خدا کے پاس نے کہا دلیر ہو کے کھڑا ہو. میں نے اپنی بائبل کو پکڑا اور میں کھڑا ہو گیا. اور خدا نے مجھے کہا اس بندے سے کہا کہ اسٹیج پر اوپر آئے. میں نے کہا چھوڑ دیجیے بندے کو، چھوڑ دے بزرگ آنے کے اوپر. بندہ کافی حیثی تھا وہ، اور خدا کا بندہ خادم پرسش کر رہا ہے. اور تقریباً کم از کم 5-6 فٹ کے فاصلے پر بندہ کھڑا ہے. اس کی آنکھیں ریڈ ہو چکی ہیں اور لگتا ہے جیسے کوئی شخص مجھے ابھی مارنے والا ہے. یہ بائبل میرے ہاتھ میں تھی اور میں سیدھا کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں. جیسے وہ شخص آگے بڑھا، اب یقین جانے میرے دل میں سے میں نے خود دیکھا ایک آگ کا گولا یہاں سے نکلا ہے. اور وہ آگ کا گولا یہاں سے نکلا ہے، اس بندے کے ساتھ جا کے ٹکرایا. وہ شخص نیچے گرا، بدو وہاں سے نکل گئی. نہ دعا نے کی نہ جھٹکا. اور میں نے جب اس کو کہا میں کہ آپ کھڑے ہو، کہتے جی مجھے کیا ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں ہوا، خدا نے ان کو آزاد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جب روح القدس آپ کے اندر ہے، جب اس کی معمولی آپ کے اندر ہے، آپ کچھ بھی نہ بولیں گے تو آپ کے بدن کے اندر سے پاک روح کام کرے گا. آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے، آپ